ایک بچی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جنم لیا اور پھر اپنی زندگی کے ابتدائی 10 سال یہ سوچتے ہوئے گزار دیے کہ باہر کی دنیا میں ہر طرف دیواریں ہیں اور ان دیواروں کے اوپر سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بچی ہما تھی۔ کیا اس بچی نے کوئی ایسا جرم کیا تھا، کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کے لیے اسے اتنی بڑی سزا دی گئی؟ دوستو، آج کی یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے اپنے شہر گجرانوالہ کی کہانی ہے۔ یہ گجرانوالہ کی ایک غریب فیملی تھی، ایک ماں اور 2 بیٹیاں۔ یہ تینوں مل کے سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے انڈیا کے لیے نکلی۔ بالکل سادہ سفر، بالکل سادہ لوگ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ خواب نہیں ہوتے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے لمبا سفر بن جائے گا۔ 10 سال لمبا سفر۔ دوستو، ٹرین اٹاری پہنچتی ہے، چیکنگ شروع ہوتی ہے، بیگ کھلتے ہیں اور پھر آفیسر ان کے بیگ میں سے کچھ نکالتے ہیں، ڈرگس۔ وہ روتی رہیں، چلاتی رہیں اور کہتی رہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے بیگ میں کسی نے رکھا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو صرف اپنے عزیزوں و اقارب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوستوں، میں جب بھی یاد کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس ایک لمحے نے 3 عورتوں کی زندگی کو یکسر بدل دیا۔ انہیں سینٹرل جیل امرتسر لے جایا گیا، مقدمہ چلا اور ایک عدد سرکاری وکیل بھی دیا گیا۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں جب کسی غریب آدمی کا مقدمہ کسی عدالت میں چلتا ہے تو اس کا سرکاری وکیل اس کی آواز نہیں بنتا، بس ایک رسم ہوتی ہے۔ یہ رسم ادا کر دی گئی۔ ان 3 عورتوں سے 10 سال چھین لیے گئے اور پھر یہ 10 سال کبھی واپس نہیں آئے۔ 2 بہنوں میں سے ایک بہن فاطمہ جب جیل گئی تو وہ پریگننٹ تھی۔ سوچیں دوستو، ایک ماں سلاخوں کے پیچھے اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے، اس بچے کا جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا اور پہلے سے قید میں ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام محبت سے ہما رکھا گیا۔ وہ دنیا میں ضرور آئی لیکن دنیا تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے لیے آزادی ایک لفظ تھا جس کا مطلب وہ نہیں جانتی تھی۔ دوستو، اس اندھیرے میں ایک کرن چمکی۔ جیل کی انتظامیہ نے اور کچھ نیک لوگوں نے ہما کے جیل کے اندر پڑھنے کا انتظام کیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہما کو پڑھنے کے لیے جیل سے باہر ایک اسکول میں بھیجا گیا۔ دوستو، یہ اس کا باہر جانا کوئی عام جانا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہر وقت ایک سیکیورٹی کا دستہ ہوتا تھا۔ ذرا سوچیں، ایک بچی اسکول جاتی ہے، وہ اپنی دوستوں سے ملتی ہے، ان سے خوش گپیاں کرتی ہے، پڑھتی ہے، اور پھر جب چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو اس کی ساری دوستیں، کوئی اپنے باپ کے ساتھ، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ، کوئی وین میں اپنے اپنے گھروں کو جاتی ہیں، اور یہ ایک بچی ہما سیکیورٹی کے حصار میں واپس جیل۔ وہ 3 زبانیں بول سکتی تھی، اردو، پنجابی، ہندی، لیکن ایک چوتھی زبان تھی جس کا اس کو بالکل پتہ نہیں تھا، اور وہ تھی آزادی کی زبان۔ دوستو، یہاں رکیں اور میرے ساتھ سوچیں، اگر جرم ہوا بھی تھا تو کیا ہما نے کیا تھا؟ وہ تو بیچاری اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کے 10 سال کس نے ضائع کیے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک سوال بھی ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں ملا، لیکن وقت لوگوں کے گریبانوں کو پکڑ کے یہ سوال پوچھتا رہے گا۔ ذمہ داران کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ان ماں بیٹیوں کو
10 سال قید بامشقت ہوئی تھی اور 4 لاکھ روپے جرمانہ، اور اگر جرمانہ نہ دیا جا سکا تو 2 سال مزید قید۔ 10 سال مکمل ہو گئے لیکن یہ غریب لوگ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ 4 لاکھ روپے جرمانہ تھا ابھی۔ یہ غریب لوگ تھے، نہ ڈھنگ کا مکان تھا، نہ کوئی کمانے والا تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ 10 سال کی قید میں ختم ہو گئے۔ جرمانہ کہاں سے آتا؟ اب قانون یہ کہہ رہا تھا کہ 4 لاکھ روپیہ دو، نہیں تو 2 سال مزید قید کاٹو۔ دوستو سزا تو ختم ہو گئی لیکن ان غریب لوگوں کی قید نہیں ختم ہوئی تھی ابھی تک، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس سے انسانیت کے اوپر ایمان اور تازہ ہو گیا۔ امرتسر کے کچھ مخیر حضرات اور ایک سوشل ورکر جن کا نام ایڈوکیٹ نوجوت کور چبا تھا، جب ان کو پتہ چلا کہ ایک معصوم بچی، اس کی ماں اور اس کی خالہ تھوڑا سا جرمانہ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جیل میں قید ہیں، ان کی سزا بھی ختم ہو چکی ہے، تو وہ چپ نہ بیٹھیں، وہ سامنے آئیں۔ انہوں نے چیریٹی اکٹھی کی، مختلف مخیر حضرات سے چندہ اکٹھا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ 4 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو گیا۔ دوستو یہ پیسے ہندوستان کے بہن بھائیوں نے دیے پاکستانی قیدیوں کے لیے، جن کو سرحدوں نے پکڑا تھا اور انسانیت نے آزاد کروایا۔ جیل کا دروازہ کھلا اور ہما باہر نکلی۔ اس نے پہلی دفعہ بغیر سلاخوں کے آسمان دیکھا تھا۔ دوستو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کھلا آسمان دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ ہم روز دیکھتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں، اور ہما نے 10 سال کے بعد آزادی سے آسمان دیکھا، اور پھر اس نے اپنی ماں سے ایک سوال کیا کہ ماں ہم واپس تو ادھر نہیں جائیں گے؟ دوستو آج ہما 22-23 سال کی ہو چکی ہے، گھر میں وہی غربت ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ آزاد ہے۔ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوستو میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جرم ہوا بھی تھا یا نہیں۔ مان لو ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو وہ لوگ اس جرم کی سزا کاٹ چکے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہما کی، کہ وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ جرم ہوا، اس کو 10 سال سلاخوں کے پیچھے کیوں رکھا گیا؟ دوستو ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں بہت سارے بچے جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، ان کے والدین مجرم ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے ان کے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ یورپ میں اور کچھ ترقی یافتہ ملکوں میں ایسے قوانین ہیں کہ جیلوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو مجرم نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی تعلیم کا، ان کی صحت کا، ان کی ذہنی حالت کا ہر طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کے قوانین بنانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ کوئی بچہ اپنے بڑوں کے کیے جرم کی سزا نہ کاٹ سکے، اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے، صحت سے محروم نہ رہ سکے۔ آخر میں امرتسر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کا جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور یہ پیسے اکٹھے کرنے میں کسی بھی حوالے سے تعاون کیا۔ اپنی بہن ایڈوکیٹ نوجوت کور چبا صاحبہ کا، جنہوں نے اس کام کو بڑے بآحسن طریقے سے سر انجام دیا۔ میں پاکستان کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے ایک خاص متر خالد محمود کی طرف سے ایڈوکیٹ صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے محنت کر کے پاکستانی قیدیوں کی مدد کی اور ان کو پاکستان آنے میں ہیلپ آؤٹ کیا۔ دوستو انڈیا اور پاکستان ان دونوں ملکوں میں بھی اس حوالے سے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے۔ ان دونوں ملکوں میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ کوئی معصوم بچہ اپنے بڑوں کے کیے کی سزا نہ پا سکے، اسے اس جرم کی وجہ سے جیل میں نہ رہنا پڑے جو اس کے ماں باپ نے کیا ہے۔ دوستو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے تو پھر نیچے کامنٹس میں اس قانون سازی کے لیے
اپنی اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ آپ کی اس محنت کے بعد کوئی بچہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا نہ پا سکے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔